السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ سن رہے ہو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر بالکل آپ کو آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے. تو سر سٹارٹ کریں. تو کیا 9 بجے 10 بجے سٹارٹ کرنا ہے ابھی کرے؟ نہیں سر ابھی کر رہا ہوں نا, ریکارڈیڈ سیشن پہ لوں گا, اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کر دوں گا اپلوڈ. ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. ٹھیک ہے سر. تو ہم، السلام علیکم. تو میرا نام وعلیکم محمد السلام. رحمان. آج جو ہمارے ساتھ ہیں مسٹر محمد زبیر خان صاحب. تو سر ویلکم آپ کو کہ آپ نے آج ٹائم دیا ہے. Thank you, Muhammad Rahman. Thank you for inviting me and give me the chance to introduce myself. سب سے پہلے میرا نام زبیر خان ہے اور میں ایک ٹاپ ریٹڈ پلس فری لانسر ہوں. اس کے علاوہ میرا ایک ادارہ ہے دانلسٹر کے نام سے, اس کا میں سی او اور کو فاؤنڈر ہوں. اور میرا جو تعلق ہے وہ سوات ڈسٹرکٹ مینگورا سٹی سے ہے. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے فری لانسنگ کے علاوہ کیا بتایا ہے؟ فری لانسنگ کے علاوہ ہماری ایک آئی ٹی کی کمپنی ہے دانلسٹر کے نام سے. اور دانلسٹر جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں مختلف انٹرنیشنل کمپنیز یا فارمز کو. تو وہ بھی ہم اسی پلیٹ فارم کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں اپنا پرسنل ایز اے فری لانسر کام کر رہا ہوں. ٹاپ ریٹڈ پلس فری لانسر ہوں upwork.com پہ. ایک یو ایس کا ای کامرس پلیٹ فارم ہے, اس کی جو پوری ورلڈ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ میں مینیج کرتا ہوں, ہینڈل کرتا ہوں. صحیح سر. سر میرا چھوٹا سا تعارف کہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سندھ گڈ. ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام سے. تو لاسٹ 4 ایئرس سے میں پرائیویٹ جاب کر رہا تھا جو ایز اے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, جہاں پہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ میرا کام تھا, جس میں جو نیو کوئی بھی ریسیپیز بنانی ہوتی تھی اس کو فائنلائز کر کے وہ کمرشلائز ہوتی تھی. جیسے آپ نے یہ سلائس دیکھا ہے مارکیٹ میں, اس کے علاوہ پاکولا کی پیسز ہیں, نیسلے کے ہیں. تو جو بھی یہ ریسیپی ڈیزائن کرنی ہوتی تھی وہ ہم لیب اسکیل پہ ڈیزائن کرتے تھے, اس کو بعد پھر جو ہے وہ پلانٹ پہ جاتی تھی, اس کی پھر جو فائدر جو انالائسس ہے وہ کمپلیٹ کر کے تو پھر وہ کمرشلی جو ہے جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سر جو آن لائن کا ہے اس میں جو ارننگ کے حساب سے تو میں نے نہیں اتنا کام کیا ہوا, لیکن یہ ہے کہ جو اسکلز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ امپروو کر رہا تھا. اسکلز میں یہ ہے کہ فوٹو شاپ ہے, اس کے علاوہ جو ہے کینوا ہے, اس کے بعد اپنا اڈوبی السٹریٹر ہے. جو اڈوبی السٹریٹر وغیرہ گرافک ڈیزائننگ کا کورس وہ میں نے پہلے جو ہے وہ ڈی جی اسکل سے کیا تھا, اور فری لانسنگ کا کورس جو ہے وہ بھی میں نے ڈی جی اسکل سے کیا ہوا. گڈ. تو اور سر کینوا کے فائبر کے اوپر جو ہے وہ گگ بنائی ہوئی تھی پہلے میں نے, جو نیو پروڈکٹ کے حوالے سے کہ کوئی بھی اگر پروڈکٹ جو نئی کسی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے کام کر رہا تھا. اس کے ساتھ پھر جب یہ سر ریحان اللہ والا میں نے کورس شروع کیا ہے تو اس میں جو ہے میں نے ساتھ پھر جو ہے گرافک ڈیزائننگ کی گگ جو ہے وہ بھی بنائی ہوئی ہے. تو باقی اسکلز میں جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ جیسے جیسے ٹائم ہوتا ہے وہ امپروو کرتا رہتا ہوں. تو فردر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں گائیڈ کر دیں, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے فری لانسنگ کے حوالے سے, کس کس چیزوں پہ آپ نے جو کام کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا انفارم کر دیں. ٹھیک. اچھا, آپ کی ابھی کوئی فری لانسنگ کی پلیٹ فارم سے کوئی ارننگ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوئی مطلب؟ نہیں سر, فری لانسنگ کی ارننگ نہیں ہے. میں اسکلز کے اوپر مطلب وہ ورکنگ کرتا رہا ہوں, جیسے اس کا کینوا ہے, السٹریٹر ہے, اس سے پہلے جو فوٹو شاپ 7 چل رہا تھا وہ ہے. تو اس کے اوپر مطلب صحیح. اسکل میرا اچھا ہے.
لیکن ارننگ کے حساب سے ابھی تک میرے پاس 0 آرڈر ہے. ٹھیک. تو آپ نے جو گگ بنایا وہ فائور کے اوپر ہی کام کیا ہے مطلب آپ نے؟ ہاں جی، فائیور پہ گگ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا، میں تھوڑی سی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جو دیکھنے والے ان کے ساتھ بھی. اور سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اسٹارٹ نہیں لیتے، پہلی جو اسٹیپ ہے وہ ہم اٹھاتے نہیں ہیں. ایک تو سب سے بڑا یہ ایشو ہے کہ بہت سارے لوگ جو نا گریجویٹس ہیں، جن کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے، جن کی جو نا انگلش کمیونیکیشن بھی اچھی ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ کنورزیشن کر سکتے ہیں انگلش میں. لیکن وہ اپنی وہ کریئر اسٹارٹ نہیں کرتے. وہ ہمیشہ یہی سوچتے کہ ہم کوئی بڑی اسکل سیکھے گئے اور اس کے علاوہ ہماری انگلش کی کمیونیکیشن جو ہے نا ان کو ہم ایک پروفیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے. جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں تب ہم آ کے فری لانسنگ اسٹارٹ کریں گے. تو یہ اسی آسرے پہ لوگ رہتے ہیں، پھر وہ اسٹیپ نہیں اٹھاتے. تو ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ ہماری ایک سوسائٹی میں جو میں نے نوٹس کیا ہے یہ چیز بہت عام ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فری لانسنگ تو اسٹارٹ کر لی، لیکن وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے. مطلب انہوں نے فائیور کو پڑھا، فائیور انہوں نے سیکھ لیا، ان کے بعد تھوڑی بہت اسکلز ہے، انہوں نے فائیور سے اسٹارٹ لیا، لیکن فائیور میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی. تو کامیابی نہیں ملی تو پھر وہ گیو اپ کرتے ہیں. مطلب انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو یا کام لینا یہاں پہ بہت مشکل ہے. جو لوگ ارننگ کرتے ہیں وہ بھی کچھ ٹرکس یوز کر کے پہلے اپنے لیے کچھ فیک آرڈر جنریٹ کرتے ہیں، پھر جب ان کا کچھ ریویو آ جاتے پھر وہ رینکنگ پہ چلے جاتے، اس کے بعد جا کے وہ کچھ اسٹیبلش ہو جاتا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اسکلز کے علاوہ آپ کے پاس اگر یقین نہیں ہے کہ میں ان پلیٹ فارم سے کما نہیں سکتا، یہ والا یقین ہونا چاہیے کہ میرے پاس چھوٹی تھوڑی بہت جو بھی اسکلز ہے میں اس کو یوز کر کے ان پلیٹ فارم سے میری ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی ود ان 1 to 2 weeks. اگر اس پرفیکٹ یقین کے ساتھ آپ چلے جاتے ہو، پازیٹیو یقین کے ساتھ، تو مجھے جتنا تک میرے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایکسپیرئنس کیا ہے تو لوگ جو ہے نا پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو دوسری جو اہم بات میں نے آپ کو بتائی وہ ہے یقین، کہ اپنے اسکل کے ساتھ آپ کو ایک پازیٹیو یقین ہونا چاہیے کہ میں ان پلیٹ فارم سے جو ہے نا کام اسٹارٹ کرتا ہوں تو رائٹ وے میں کام کروں گا تو مجھے جاب بھی آ جائیں گے، یہاں سے مجھے پروجیکٹ بھی ملیں گے. اچھا، ایک اور تیسری چیز ہے، اگر آپ فائیور میں اسٹک ہو گئے، وہاں پہ آپ نے گیگ بنا لی، لیکن وہاں آپ نے وہ سارے طریقے استعمال کیے، آپ نے ریسرچ کیا، آپ نے گگ بنا لیے، آپ نے رینک بھی کر لیا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی آرڈر نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کوئی پلیٹ فارم آپ ٹرائی نہ کریں. تو آپ اپ ورک ٹرائی کریں. اپ ورک جو ہے نا، میں تو زیادہ تر لوگوں کو اپ ورک ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اپ ورک میں آپ نے خود جانا ہے کلائنٹس کے پاس، آپ نے خود جانا ہے جاب فیڈس میں، آپ نے جاب اپنے حساب سے خود سرچ کرنا ہے، جو آپ کے سمجھ میں آ جائے آپ ان پہ بیڈنگ کر لیں. آپ وہ جاب سرچ کر لیں جن پہ بہت کم کمپٹیشن ہو، مطلب وہ لیس دین 5 پروپوزل وہاں پہ بٹ کیے ہو اور اس پر کافی ٹائم بھی گزرا ہوں، جاب کو پوسٹ ہونے میں کافی ٹائم گزرا ہو. سپوز کرے آدھا گھنٹہ گزر گیا ایک جاب پہ، وہ پوسٹ ہو گیا ہے، لیکن اس پہ ابھی تک جو ہے نا لیس دین 5 ہے، لیس دین 5 کا کمپٹیشن ہے. سو ایٹس مین وہ جاب جو ہے نا بہت لو کمپٹیٹیو ہے. آپ اس طرح کی جاب پہ جا کے اپلائی کریں. لیکن آپ صرف ایک جگہ پہ اسٹک ہو کے آپ وہاں سے آپ سوئچ کر کے کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں جاتے ہو، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا پھر وہاں پہ آپ اسٹک ہو جاتے ہو، فیلئر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ گیو اپ کرتے ہو. تو جو بھی سن رہے ہیں کہ اگر آپ فائیور میں آپ کو کام نہیں مل رہا ہے تو فائیور کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو سوئچ کر کے آپ افر ڈاٹ کام پہ آ جائیں. وہاں پہ جو ہے نا آپ اپنا
پروفائل بنا لے. آپ جو ہے نا پروفائل کو آپ دیکھ لیں, ریسرچ کریں کہ جس کیٹیگری میں آپ پروفائل بنا رہے ہو اس کیٹیگری کے لوگوں کو ریسرچ کریں, گوگل کریں, اسی ٹائٹل کے اس کیٹیگری کے بہت سارے پروفائل ملیں گے. آپ ان کے پروفائل کو ون بائی ون اسٹڈی کریں, انہوں نے ٹائٹل کون سی یوز کی, انہوں نے ڈسکرپشن کون سی یوز کیے, ان کی کیا جاب ہے, انہوں نے کیا پیمنٹ, انہوں نے کتنے لیے, کس جاب پہ انہوں نے کتنی پیمنٹ ریسیو کی ہے, اور کتنے گھنٹے انہوں نے کام کیا ہے, ہارلی ان کی کیا ریٹ ہے. تو ان تمام سے آپ ایک آئیڈیا نکال کے آپ اپنا پروفائل کریٹ کریں, اور ان کی ڈسکرپشن سب کی دیکھ کے آپ ایک اپنا یونیک ڈسکرپشن بنا لیں. آپ اپنا پورٹ فولیو ایڈ کریں. اگر آپ نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اپنا کام کریں, آپ ایک ایز اے فارمیلٹی کوئی نام دے دیں کسی پروجیکٹ کا, آپ خود اس کے لیے آپ ٹیمپلیٹ بنا لیں, خود اس کے لیے کنٹینٹ بنا لیں, خود ایک ویب سائٹ کسی کی لے لیں. اگر آپ ایس ای او کی فیلڈ میں کام کریں تو اس کی ایس ای او کریں. آپ کسی کی بھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کوئی جو پروجیکٹ ہے وہ لے کے اس پہ آپ کنٹینٹ کریٹ کر کے اس کا پورٹ فولیو بنا لیں. پورٹ فولیو کے جو لنک ہے وہ اپنے جاب پروپوزل میں سبمٹ کریں, اور یہ جو فلٹرز ہے لیس دین 5 کا وہ آپ یوز کریں. اور پھر آپ کے پاس اگر پازیٹیو یقین بھی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ سیکھ کے جا رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ آپ کو فیلئر نظر آئے گا. انشاءاللہ العزیز آپ وہاں سے سکسیسفلی جو ہے نا وہاں سے ان پلیٹ فارم سے آپ پروجیکٹ لے سکتے ہو. جی صحیح سر. سر جہاں تک آپ نے گیو اپ والی بات کی نا, تو وہ تو ماشاءاللہ یقین تو ایسا بنا ہوا ہے کہ میں نا تیاری کر رہا تھا ISSB کی سر. اپنا یہ نا راول پنڈی میں محمدین نام سے اکیڈمی ہے, حافظ محمد نواز صاحب ہیں. تو وہاں سے مطلب نا FSC میں نا اس کے وہاں پہ ٹریننگ میں نے کی تھی. تو اس وقت سے یہ یقین بنا ہوا ہے نا کہ وہ ناکامی والی تو بات ہی نہیں ہے نا, کہ مایوسی گناہ ہے اور مایوسی کفر ہے. اور اس بات پہ تو ایسا یقین بنا ہوا ہے کہ آج نہیں تو کل کامیابی ملے گی, لیکن پھر تو یہی ہے کہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. ٹائم لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نہ جو ہے نا نہ ہونے والی بات وہ ناممکن ہے. یہاں تو پہ میں پھر آپ کو تھوڑا سا روکوں گا. جی کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو ہے بالکل, اور ہماری سوچ بھی پازیٹیو ہے اور گیو اپ بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی مائنڈ میں کوئی ایک نیگیٹو پارٹ ہوتا ہے. تو آپ اس نیگیٹیوٹی کو بالکل بھی ختم کریں, آپ بالکل پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آئے, آپ 100% یقین کے ساتھ آ جائے کہ میں نے کرنا ہے اور میں کروں گا. جیسے 15 ملین سے 30 ملین فری لانسر اپ ورک پہ کام کرے, اس طرح فائیور پہ کام کرے, وہ ڈیلی کے بیسس پہ ان کو پروجیکٹ بھی ملتے ہیں, وہ کر کے کمپلیٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو اگر صحیح اتنے سارے لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہو. آپ اپنا یقین آپ بالکل محکم رکھیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی یقین کے ساتھ جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کرنے کے وہ سارے طریقے آپ کو آنے چاہیے. ایسا نہیں ہے, نو بالکل ڈاؤٹ بالکل آپ کا یقین تو بالکل پکا ہے, لیکن وہ پلیٹ فارم جو ہے اس کو یوز کرنے کے طریقے آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ پھر بھی کہیں بالکل لیک کر رہے ہو. تو لیک بھی نہیں ہونا چاہیے اور یقین بھی آپ کا محکم ہونا چاہیے. پھر جو آپ کا مائنڈ میں جو بھی نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کو آپ کلیئر کر کے آپ بالکل چھلانگ لگا لیں, اور بالکل چھلانگ لگا لیں پازیٹیو یقین کے ساتھ. تو مجھے امید ہے, کیونکہ میں ایکسپیرینس کے بیس پہ بات کہہ رہا ہوں, کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو پچھلے 3-4 سال میں جو میں نے بہت سارے آن لائن اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھایا ہے, فزیکل میں بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی رہے ہیں, تو وہ سارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایک پوائنٹ کو پکڑ کے, سپوز کرے ایک پلیٹ فارم کو پکڑ کے اندھا یقین کر لیا, جو ہم نے ان کو بتایا اندھا یقین کر کے انہوں نے وہاں پہ چھلانگ لگا لی, تو ان کو کام مل گیا. ان کی بالکل اسکل اتنے اسٹرانگ نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹ. دوسرے اسٹوڈنٹ کافی انٹیلیجنٹ تھے, کریٹو تھے, بہت ساری چیزیں تھی, وہ بہت شارپ تھے, ان کی کمیونیکیشن بھی اچھی تھی, لیکن ان کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ یقین جو ہے نا بالکل 100% ان کا پرفیکٹ نہیں تھا. وہ رہ جاتے تھے, لیکن جو لوگ یقین کرتے تھے ان کے اسکل بھی کمزور ہوتے تھے, ان کی کمیونیکیشن بھی کمزور ہوتی تھی, لیکن جو ان کا ٹیوٹر ان کو کہتا تھا وہ ایز اٹ از اس کو اپلائی کرتے تھے,
اور وہ اپنا وہی کام کرتے تھے، پھر ان کو ریزلٹ آ جاتے تھے. تو یہی میری مین پوائنٹ ہے. میں ہمیشہ اسی بات پہ فوکس کرتا ہوں کہ جو آپ کا جو بھی ٹیوٹر ہے، مینٹور ہے، جو بھی آپ کا ٹرینر ہے، اس نے آپ سے جو کہا ہے ایز اٹ از اس کو فالو کرے. ایز اٹ از اس کو فالو کرے، کیونکہ وہ ایک پروسیس سے گزر کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ اسی پروسیس کو ایز اٹ از آپ جو ہے نا اس کو فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ بھی نکل جاؤ گے. صحیح. سر جو ٹرینر کی آپ بات کریں، مطلب اسکلز جتنے بھی ہیں نا وہ میں نے جو ہے نا وہ خود ہی سیکھے ہوئے ہیں نا. یہ جو اپنا سر ریحان والا جو کورس ہے، یہ میں نے ان کا ایک اویئرنیس سیشن دیکھا یوٹیوب پہ ہی نا. ایسے مجھے کولیگ نے بھیجا نا کہ یہ دیکھو تم آن لائن کا کافی نا پڑے رہتے ہو پیچھے کہ اس میں کام جو ہے نا کرنے کے. تو وہ میں نے دیکھا. پھر اس کے بعد نا ان کا نا لگا ہوا تھا کہ میرا پہلا کورس آپ کمپلیٹ کریں نا، تو اس کے بعد جو ہے تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو اس میں آ جاتے ہیں ارننگ پہ. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا نا، تو اس سے کافی کچھ جو ہے نا ایکسپیرینس کیا. اسکل جو ہے وہ آپ والی بات کہ بندہ کہیں نہ کہیں دیکھ کر جاتا ہے. تو اسکل کے اوپر میں کام کر رہا تھا. پہلے میں صرف اپنی فیلڈ کے اوپر کر رہا تھا جو میری فوڈ کی ہے. پھر میں نے جب ان کا دیکھا یہ کینوا، تو میرے لیے بہت ہی ایزی تھا کیونکہ میں السٹریٹر کر رہا تھا اور فوٹو شاپ کر رہا تھا. فوٹو شاپ جو ہے سارا کام مینول تھا، السٹریٹر تھوڑا اس سے اپڈیٹ ہے. اور کینوا پہ تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہر چیز بنی پڑی ہے، تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ بندے کو کام ہلکا سا کرنا پڑتا ہے تو آپ ریڈی کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جب کیا، پھر ابھی جو ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلیٹ فارم باقی یوز کرنے کا، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ کام کروں گا. تو وہ بھی یوٹیلائز کروں گا. تو پھر جہاں پہ جو ہیں لیبس آ رہے ہیں تو وہ جو ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارا ایک آن لائن سیشن ہوتا ہے، آن لائن کلاسز چلتے ہیں، تو ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ یوٹیوب پہ بھی ہے. زبیر خان کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہو. تو وہاں پہ مختلف بیچز کو میں شروع سے جو پڑھاتا ہوں، تو ان کی بیچ جی وائز وہاں پہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائیں گے. تو وہاں سے جو بیسک سے میں چیز پڑھاتا ہوں، بیسک سے لے کے اینڈ تک، تو اگر ایز اٹ از آپ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو ایز اٹ از آپ فالو کریں، تو وہاں بھی مجھے امید ہے آپ کو وہاں سے بڑا فائدہ مل سکتا ہے آپ کو بھی. ٹھیک ہے سر، میں اس کو بھی یوز کروں گا، وہاں سے دیکھوں گا کہ جو جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو سر آپ کب سے ہیں اس فیلڈ میں جو آپ ای کامرس کا بتا رہے ہیں؟ تو اس کو کتنا ٹائم نہیں، ہو میں گیا؟ تو بہت پرانا ہوں. میں اس فیلڈ میں آئی تھنک 2002 میں 2002 2003 میں نے ڈی آئی ٹی کی تھی. تو جب ٹھیک ہے. میں نے ڈی آئی ٹی کر لی تھی، اس کے بعد سے میں اس فیلڈ میں کہیں نہ کہیں سے میں کنیکٹڈ رہا. اگر میں نے کسی کمپنی میں کام کیا ہے تو ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کام کیا ہے. اگر پھر میں کسی بینک میں گیا ہوں تو وہاں پہ بھی ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے ریلیونٹ جو فیلڈ ہے وہاں پہ کام کیا ہے. لیکن جو آن لائن کی فری لانسنگ کی جو فیلڈ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا 2011-12 میں کہ ایک آسٹریلین کمپنی ہے فری لانسر ڈاٹ کام کے نام سے، وہ پاکستان میں آئی ہے، تو میں نے اس وقت بھی کافی ٹرائی کی تھی اسی طرح جیسے آپ بتا رہے ہو. تو جب میں نے پہلی دفعہ ٹرائی کر لی، میں نے وہاں پہ پروفائل بنایا، مختلف جاب پہ بڈنگ کر لی، لیکن مجھے وہ پلیٹ فارم سمجھ نہیں آ رہی تھی پوری طرح. میں اس کو یوٹیلائز کرنا مجھے نہیں آتا تھا. تو مجھے نو ڈاؤٹ وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ملا، میں وہاں پہ کوئی سکسیس نہیں ملی. لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے یقین اس بات کا تھا کہ میرے اندر کچھ کمیاں ہیں. وہ کمیاں کیا تھی کہ میں سمجھتا نہیں تھا، میں انگلش بولنا مجھے نہیں آتا تھا. اور پھر جب میں انگلش پڑھتا تھا تو مجھے ساری چیزیں وہ ٹیکنیکل جو ٹرمز ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جو ہمارے ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ ٹرمز تھے. نو ڈاؤٹ میں نے لوکل میں بہت کام کیا تھا، لیکن لوکلی آپ کو پتہ ہے ہم کسی ایک دو ٹولز یوز کرتے ہیں، جرنلی ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں. سپوز کر جی میں کسی کمپنی میں اس وقت کام کر رہا تھا، تو ان کے اسپیسیفک سافٹ ویئر تھا، اسی میں ہم ڈیٹا پٹ کرتے تھے یا وہاں سے کچھ رپورٹ نکالتے تھے یا کچھ ویکلی کچھ چیزیں کرتے تھے، انوینٹری کی انٹری کرتے تھے.
تو اس کے علاوہ باقی جو انٹرنیٹ کے ٹولز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں کافی بعد میں پتہ چلا. اور پھر جب اپ ورک آیا، اپ ورک کے بعد فائیور سے ہم آشنا ہو گئے. تو پھر میں نے فائیور پہ جا کے پہلے اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا، آئی تھنک 2016 میں. تو 1.5 سال میں نے فائیور پہ کام کیے تھے. اس کے بعد پھر میں نے سوئچ کیا اپ ورک کا، کیونکہ اپ ورک ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک انٹرپرائز لیول کا پلیٹ فارم ہے. تو شروع کیا، جب میں نے پہلے دن سے شروع کیا مجھے دوسرے دن پروجیکٹ ملا تھا، جاب مل گئی تھی. اور وہ دن اور آج کا دن ہم اپ ورک سے کام کر رہے ہیں، مجھے کبھی ایک دن بھی بریک نہیں ہوا ہے. آئی تھنک 5 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. تو ایک دن کا بھی بریک نہیں ہے. کوئی صرف میرا اپنا نہیں بلکہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو بعد میں انہوں نے ٹاپ ریٹڈ کیا. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ ان کا ٹاپ ریٹڈ نہیں، ان کا اسکور بھی لو ہے، لیکن پھر بھی وہ ارننگ کر رہے ہیں. تو سسٹم چل رہا، اللہ کا شکر ہے. بہت سارے لوگوں کو ہمارے ہاتھوں جو ہے نا فائدہ ملا ہے. تو ہاں، تو اس کا بھی بڑا کافی ایک فائدے والی بات ہے. ایٹ دا اینڈ جو ہے نا کسی پاکستانی کو، کسی نہ کسی مسلمان بھائی کو ہمارے ہاتھوں یا ہماری جو ٹریننگز ہے یا جو ہم نے سیکھا تھا ان کو سکھایا، تو اس سے فائدہ مل رہا ہے. کل اس سے کسی اور کو فائدہ ملے گا، اس سے پھر کسی اور کو ملے گا. تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے سے بھی انشاءاللہ ہماری جو آخرت ہے اس میں ہمیں فائدہ ملے گا. بالکل سر، بالکل. سر آپ نے بتایا تھا 9 to 11 آپ بزی ہوتے ہیں، تو اس دوران پھر یہی ٹریننگز میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہے، 9 to 11 جو ہے نا ہماری میٹنگ ہوتی ہے. میں جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں تو ہماری جو 9 to 11 کا، آئی تھنک میں نے آپ کو 7 to 9 کا بتایا تھا. ہاں جی. تو ہمارے 7 to 9 جو ہے نا وہ میٹنگز ہوتے ہیں. تو موسٹلی ہماری جو 2 days میٹنگ ہوتی ہے، منڈے اور ٹیوزڈے. لیکن سم ٹائم کچھ ٹیکنیکل آتے ہیں تو اس میں ہم پھر ڈیلی کے حساب سے میٹنگ کرتے ہیں، مطلب ہر دن. لیکن جو میٹنگ کا ہمارا ٹائم ہے وہ 7 to 5 PM کے دوران اسی ٹائم میں ہوتا ہے موسٹلی. ابھی بھی میری میٹنگ جو ہے نا میں نے وہاں سے وائنڈ اپ کیا اور میری میٹنگ کال ابھی بھی چل رہی ہے. دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، لیکن میں نے کچھ اچھا. عذر پیش کر کے وہاں سے نکل گیا ہوں. صحیح سر. تو سر ان چیزوں میں عمل کروں گا. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں تو ادھر جانا، تو میٹنگ جوائن کرنی ہے تو نہیں، ابھی میری میٹنگ آئی تھنک تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی ہے. اور تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے تھی، میری ریلیونٹ ٹاپک نہیں تھی، تو اس لیے میں نے اس کو ایگزٹ کر کے باہر نکل گیا. اچھا. ٹھیک ہے سر. تو سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں جو ہے مطلب گرافک ڈیزائننگ ہو گئی، اس کے بعد میری فوڈ کی فیلڈ ہو گئی، تو اس کے علاوہ کیا آپ کوئی ریکمینڈ کریں گے کہ میں اس کے اندر بھی انوالو ہو کے اس کو بھی دیکھوں؟ آئی تھنک ہر ایک کمپنی کا اپنا ایک کام کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایز اے بزنس ڈیولپر آپ ہائر ہوتے ہو، کسی کے ساتھ ایز اے لیڈ جنریشن یا ڈیجیٹل مارکیٹر ہائر ہوتے ہو، تو ہر ایک کمپنی کی اپنی ایک اسٹائل آف ورکنگ ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر آپ نے انہی کی جو کام کی اسٹائل ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو میں خود میں نہیں سمجھتا کہ اسکلز کو آپ کو کوئی ریلیونٹ اسپیسیفک فیلڈ جو ہے نا وہ اس پہ کچھ ماسٹر کرنا ہے. آپ کو ایک جنرل نالج ہونی چاہیے. اور باقی آپ کے پاس اگر چھوٹی سی اسکل بھی ہے، سپوز کریں آپ ڈیٹا انٹری تو کر سکتے ہو، تو آپ جو ہے نا ایڈمن والا کام تو کر سکتے ہو. اس کے لیے کون سی اسکل کی ضرورت ہے کہ آپ MS Word میں ٹائپنگ کرنا یا جو ہے نا انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنا، اس کے لیے کوئی اسکل چاہیے. ڈیٹا نہیں کلیکٹ سر. کرنا ہو، گوگل ایکسل شیٹ میں ڈالنا ہوتا ہے. گوگل ڈاکومنٹ جو ہے، گوگل کی جو آن لائن شیٹ ہے، اسپریڈ شیٹ، وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ڈالنا ہوتا ہے. کچھ ریسرچ ہوتی ہے، کچھ کی ورڈ کی ریسرچ ہوتی ہے، وہ بھی گوگل سے ہی ہو جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو اسپیسیفک اسکل سیکھ کے جانا چاہیے. لیکن آپ کی جو پہلی اسٹیپ ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کام لگ جائے. جب آپ کا کام لگ جی. جائے تو پھر اس کام کے دوران آپ کو خود اسکل آ جائے گی. وہ کام آپ کو اسکل سکھا دے گا.
بالکل اسی صحیح کام بات کے ہے. دوران جو جو کوشچن آتے ہیں آپ ان کو گوگل کرے, آپ ان کو یوٹیوب کرے, تو اس سے ریلیونٹ. سپوز کرے میں نے جب پہلی دفعہ میں نے جوپیو نام کی ایک مارکیٹنگ ایجنسی ہے یو کے بیس, ان کے ساتھ آج سے 3-4 سال پہلے میں نے جب کام سٹارٹ کیا, تو میرا جو کام تھا وہ تھا انٹرنیٹ ریسرچ. میں ان کے لیے آرٹیکل ریسرچ کرتا تھا. میں جو ہے نا ان کے لیے آرٹیکل جو رائٹر ہوتے ہیں وہ ریسرچ کر کے نکالتا تھا مختلف ٹاپکس کے نیچے. سپوز کرے ایک الیکٹرانکس کی پروڈکٹ ہے جو کسی کمپنی نے لانچ کر دی, تو اس کو آن لائن پروموشن کے لیے وہ سارے اس نش کے جو رائٹر تھے ان کو وہ پروموٹ کرتی تھی. وہ لوگ پھر اپنے آرٹیکل میں پھر ان کا جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر مختلف لنکس جو ہے نا اس کے پوٹ کرتے تھے. تو ہم انہی اسپیسیفک جو کیٹیگری ہے الیکٹرانکس اس میں جا کے آرٹیکل رائٹرز جو ہے نا وہ ریسرچ کرتے تھے, ان کی ای میل سرچ کرتے تھے, ان کی پروفائل چیک کرتے تھے. پھر ان کا جو جس پلیٹ فارم کے ساتھ وہ کام کرتے, سپوز کرے کوئی فوربس ایک بڑی میگزین ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آرٹیکل لکھ رہا ہے, تو ہم وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے آرٹیکل پہ کتنے ٹریفک ہے. تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہم اس بندے کے تھرو اپنا پروڈکٹ جو ہمارے کلائنٹ کا پروڈکٹ ہے, ہم اس بندے کے تھرو اگر اس کی مارکیٹ کریں تو اس پہ ہمارا کتنا بجٹ آئے گا. تو سپوز کرے وہ $500 میں $400 میں ہو جاتا تھا, تو اس کی جو پلیٹ فارم ہے جیسے فوربس ہے وہاں پہ ملین کی ٹریفک ہے, ملینس کی ٹریفک ہے. اس کی جو اسپیسیفک کیٹیگریز ہے, اگر آپ الیکٹرانکس میں جائیں, ٹیکنالوجی میں جائیں, وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ ملینس کی ٹریفک ہے. ڈیلی لوگ پڑھنے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ آرٹیکلس پڑھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کیا نیو آ رہا ہے. سپوز کریں اب آئی فون 14 آ گیا, تو آئی فون 14 آپ جیسے یو ایس میں بیٹھے آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہو, تو اگر اس پہ کسی نے آرٹیکل لکھا ہے اس کی یوز پہ, اس کی فیچرز پہ, تو سب سے ٹاپ پہ مجھے امید ہے کہ فوربس کا ہی آئے گا, جو آرٹیکل فوربس کا ہی آئے گا. نیوز والا آپشن ہوتا ہے گوگل میں, آپ نے سرچ کیا ہوگا. جی جی تو ہاں, تو نیوز کا اگر آپ ٹیب کوئی بھی کلک کرتا ہے تو سارے آرٹیکل نظر آئے گی, اس کی ورڈ کیا جو آپ سرچ کر رہے ہو اس کے نیچے جو نیوز والا ٹیب ہے آپ اس کو کلک کرتے ہو تو سارے وہ آرٹیکل نظر آئیں گے. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فوربس ہی ٹاپ پہ آئے گی. تو بالکل ایٹس صحیح. مین اس پلیٹ فارم پہ اگر کسی نے آرٹیکل لکھا ہے وہاں پہ ملینز آف لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہاں سے اگر آپ کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہو تو اس پہ تو ملینز کی ٹریفک آئے گی اس ویب سائٹ پہ, تو اس کی سیل جو ہے نا راتوں رات جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جائے گی. تو سپوز کرے کسی کا امیزون میں پی ایل ہے, پرائیویٹ لیول کا کوئی پروڈکٹ ہے, اور اسی ہوں ہوں. پروڈکٹ کی کیٹیگری کا بندہ اس نے ریسرچ کیا, فوربس میں وہ آرٹیکل لکھتا ہے اسی کیٹیگری میں, اور اس نے اس کو ریچ آؤٹ کیا اور اس کو کوئی گفٹ آفر کر دی, اور اس طرح کا بول دیا کہ میں آپ کو اتنی پیمنٹ کی جو ہے نا ایک گفٹ جو ہے نا سینڈ کرو اپنی کمپنی کی طرف سے, آپ ایٹ لیسٹ جو آپ کا نیکسٹ آنے والا آرٹیکل ہے آپ اس میں میری ویب سائٹ کے یا میرے اسٹور کا جو لنک ہے وہ پٹ کریں, یا میرے پروڈکٹ کو ریویو کریں. میں اپنا پروڈکٹ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں, آپ اس کو ریویو کریں, آپ اس کی فیچرز کو دیکھیں, اور پھر آپ کائنڈلی اپنے ورڈز میں اس کے اوپر لکھیں. تو وہ اگر لکھ کے اپنی وہاں آپ کی جو لنک ہے پروڈکٹ کی لنک وہاں پہ پٹ کرتا ہے, تو آپ کے پاس تو ملینز کی ٹریفک آئے گی اور آپ کی سیل جو ہے نا وہ تو ملینز میں چلی جائے گی. تو بالکل صحیح. تو آپ کے لیے 400-500 یا $1000 اس رائٹر پہ انویسٹ کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے, نہیں ہونی چاہیے. اگر اسی $500-1000 آپ فیس بک کی مارکیٹنگ پہ لگاتے ہو یا لنکڈ ان کی مارکیٹنگ پہ لگاتے ہو, تو آپ کو تو وہاں سے وہ ریزلٹ نہیں ملے گا, مارکیٹنگ سے وہ ریزلٹ نہیں ملے گا, کیونکہ ایز کمپیئر ٹو دیٹ وہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ فلٹر ہو کے آئیں گے, کیونکہ وہ اسپیسیفک کیٹیگری میں انٹرسٹڈ لوگ آئیں گے. سپوز کرے کہ الیکٹرانکس میں کوئی موبائل کی بات کرتے, 14 کا کوئی موبائل سرچ کرنے آئے گا تو وہ بندہ انٹرسٹڈ ہوگا اس کو پرچیز کرنے میں. یا کوئی 14 کے لیے کوئی چارجر آیا ہو, سپوز کرے انکر ایک کمپنی ہے, بہت بڑی الیکٹرانک کی کمپنی, مشہور کمپنی, بڑے اچھے پروڈکٹ بناتی ہے. اگر اس کا جو چارجر ہے انہوں نے 14 کے لیے نکالا ہے, تو کوئی بھی بندہ سرچ کرتا ہے
ایپل 14 پرو میکس کے لیے بہترین چارجر کون سا ہے جو میں پرچیز کر سکوں، تو ڈائریکٹلی وہ اینکر وہاں پہ جائے گا، وہاں سے وہ اینکر کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ جائے گا، وہاں سے پرچیز کر لے گا. تو سب سے بڑی دوبارہ سے میں وہی شروع والی پوائنٹ پہ آتا ہوں، سب سے بڑی چیز جو ہے نا آپ کی وہ جو جنرل اپروچ ہے یا جنرل نالج ہے، وہ آپ کی مین اسکل وہی ہے. آپ کا اپروچ بڑا ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس گوگل اور یوٹیوب دو اتنے بڑے بڑے لائبریریز، اتنے بڑے بڑے ایجوکیشن کے ہب آپ کے پاس موجود ہے. تو جہاں پہ آپ پھنس رہے ہو جلدی سے اس کو گوگل کرے، یوٹیوب کرے، یوٹیوب کرے، 5-10 منٹ کی ویڈیو دیکھے، وہاں سے آپ کو ہیلپ ملے گی، پھر آپ ایز اٹ ایز اسی طریقے کو آپ اپلائی کر کے آگے چلے جائیں. تو بالکل بالکل. وہاں جو پی کی بات میں کر رہا تھا، وہاں پہلے ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن جیسے ہی جہاں ہم پھنس رہے تھے، ہم وہاں پہ جا کے گوگل پہ سرچ کرتے تھے کہ ہم نے رائٹر کیسے فائنڈ کرنا ہے. تو گوگل ہمیں بتاتا تھا کہ سب سے بڑے رائٹر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ میکرک ہے. میکرک کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو پوری رائٹرس کی ڈیٹا بیس ملے گی. آپ کو رائٹر کا نام ملے گا، آپ کو رائٹر کی ای میل ملے گی، آپ کو رائٹر کا جو ہے نا فون نمبر وہاں سے ملے گا، آپ کو رائٹر کی لنکڈن کی یو آر ایل وہاں سے ملے گی. تو پھر اس صحیح. پلیٹ فارم کو ہم جا کے یوٹیلائز کرتے تھے، وہاں سے اس کے ڈیٹا نکالتے تھے، پھر ان کو آؤٹ ریچ کرتے تھے، ای میل کرتے تھے ان کو، اپنی کمپنی کی جو بزنس ای میل ہے پروفیشنل وے میں، وہاں سے ان کو اپروچ کرتے تھے. تو جب 10 لوگوں کو ہم اپروچ کرتے تھے تو ایٹ لیسٹ 3 لوگ ایسے مل جاتے تھے جو ہمیں رسپونڈ کرتے تھے، پھر ان میں سے ایک جو ہے نا کنورٹ ہو جاتا تھا. تو یہ سارے چیزیں اس کام کے دوران اسی کام نے ہمیں سکھایا، ہم نے کوئی باہر سے سیکھ کے نہیں گئے تھے، نہ ہمارے باہر سے کوئی، میں نے اگر باہر سے کوئی ڈگری لی ہے یا کوئی اسپیسیفک کورس میں نے کیا، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا ہے آئی ڈی ایم سے، انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ پاکستان. یہ آن لائن کورسز کرواتے ہیں کراچی میں، جی جی. لیکن مجھے اس کا ابھی تک پریکٹیکل جو کریئر ہے فری لانسنگ کی، اس میں اتنا بڑا فائدہ مجھے نظر نہیں آیا. جتنا میں نے اس کام کے اندر سیکھا اس سے زیادہ مجھے فائدہ ملا. جتنا میں نے خود گوگل کی، جتنا میں نے خود یوٹیوب سے سیکھا، خود چیزوں کو سرچ کیا، خود جو ہے نا وہاں سے سیکھا، اور اتنا فائدہ مجھے وہ جو اکیڈمک والا سسٹم تھا وہاں سے نہیں ملا ہے. نو ڈاؤٹ کچھ فائدہ ملا ہے، مجھے چیزوں کا پتہ چلا ہے، لیکن وہ جو پرفیکٹ جو مجھے جہاں سے فائدہ ملا ہے وہ بالکل یہی سسٹم تھا، ریسرچ تھا، وہ جو گوگل سے کیا، جو یوٹیوب سے کیا. صحیح. سر زیادہ تر چیزیں انسان کو جو ہے نا وہ فیلڈ سے ہی بندہ سیکھتا ہے، کہ جو ہے اسٹڈی سے اتنا زیادہ بندے کو جو ہے وہ نہیں جو فیلڈ مل رہا ہوتا ہے ہاں، اس میں زیادہ وہ. تر چیزیں ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر چیز آپ تب سیکھتے ہو جب آپ پریکٹیکلی کوئی چیز کرتے ہو. جی نو جی. ڈاؤٹ آپ نے اس کی تھیوری لی ہوگی، آپ نے اس کا ڈیمو کلاسز لی ہوگی، آپ نے اس کی باقاعدہ ٹریننگ لی ہوگی، لیکن آپ نے خود اس کو ایک دفعہ پریکٹیکلی نہیں کیا ہے، پریکٹیکلی وہ پروسیس آپ نے اپنے ہاتھ سے خود نہیں کیا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں تو نہیں رہے گا، کچھ عرصہ بعد آپ بھول جاؤ گے اس کو. تو جب آپ بالکل ایک چیز پریکٹیکلی کرتے ہو تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے وہی آپ کی ایکچوئل اسکل، وہی ہے ایکسپیرئنس. بالکل. تو سر ان چیزوں جی پہ میں بتاؤں گا. تو سر ایک اور میں چیز نوٹ کر رہا تھا، بتا رہے تھے کہ نا جیسے ویب سائٹ جو ہے بناتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو جو ہے کہ جو تھرڈ پارٹی والا کام ہے، کہ جیسے میں نے لنکس دے دی کہ یہ کام میں کر دوں گا، آگے کسی نے اس کے حساب سے جو ہے ورک کی اپنی پروفائل دی ہوتی ہے، تو میں نے کام لیا اور آگے اس کو دے دیا. سر اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ پروسیس ہے؟ مطلب آپ مطلب آؤٹ سورس کی بات کر رہے ہو، مطلب کسی نے آپ ورک پہ کام لیا ہے وہ کسی دوسرے بندے کو دے رہے ہیں. ہاں جی، مطلب میں نے کام لیا ہے لیکن آپ کی پروفائل اس کام کے اوپر بنی ہوئی ہے، میں نے اس سے ڈیل کر لیا جی میں آپ کو یہ کام اتنے میں دوں گا. آگے آپ نے وہ اپلوڈ کیا ہوگا کہ $5 یا $10، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جی آپ مجھے یہ $9 میں کر دیں یا 4 میں کر دیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے اٹھایا اور آپ کو دے دیا، درمیان میں جو اس کا وہ پروفٹ ہے وہ مارجن کا وہ آ جاتا ہے. نہیں، یہ آؤٹ سورس جو ہے نا یہ آپ تب
آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہوگی جو کہ کنٹینیوسلی جاب سرچ کر رہی ہوگی، ڈیلی کے حساب پہ 2 2 3 پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، پھر آگے ان کو آؤٹ سورس کر رہے، پھر اس کو بیچ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کو مینیج کر رہے، ان کے سارے پارٹس دیکھ رہے، پھر وہ آگے جو ہے کلائنٹ کے ساتھ کسٹمر سروسز کا کام کرے. تو اگر آپ کے پاس کوئی پرفیکٹ ٹیم ہے جو ان ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ انڈیویجولی کر رہے ہو تو کوئی بھی کر رہا ہے تو پہلے اس کو اپنا پروفائل بلڈ کرنا چاہیے کچھ جاب کر کے، پھر جا کے ایجنسی کریٹ کرنا چاہیے، ایجنسی کے بعد کیا آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہو. لیکن میں پھر دوبارہ سے یہ بات میں کہہ دوں گا کہ آپ جتنا اپنے انڈیویجول پروفائل پہ کرو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. سر جو آپ جاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ اپورک یا فائبر، اس کے اوپر تو ہمیں ایک مطلب کہ ٹارگیٹ مل گیا نا کہ ہم نے یہ چیز بنا کے دینی ہے اور اس کا وہ جو ہے ہمیں اس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. تو کیا اس طرح بھی ہے کہ آپ پرماننٹ ہی ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہو جاتے ہیں کہ آگے پھر وہ فردر کام جو ہے آپ دیتے رہتے ہیں نہیں پروجیکٹ میں؟ آواز